बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सिचुएशन उसी तरफ जारी है जैसा कि लग रहा था। पंजाब खड़ा हो गया है, यानी ये बहुत बड़ी खबर है। अब तक जब से लेकर इमरान खान साहब की तहरीक चल रही है, पंजाब सिर्फ तब तक खड़ा था जब तक इमरान खान साहब बाहर थे। पंजाब में कोई कंपेन नहीं हो सकी, पंजाब के अंदर लोग निकल नहीं सके। सिर्फ एक मौका है जब पंजाब ने इस फस्तायत को शिकस्त दी, और वो मौका था 8 फरवरी का, जब लोगों ने खामोशी से आकर वोट डालना था। तब पहली मरतबा सारी दुनिया को इस बात का एहसास हुआ कि पंजाब के अंदर सेंटिमेंट्स कुछ और हैं, लेकिन पंजाब के लोग निकल नहीं पा रहे। फस्तायत और जबर इतना ज्यादा है, और पंजाब की पुलिस को ऐसे ब्रूटली इस्तेमाल किया जाता है, लोगों के खिलाफ पटवार खाना इस्तेमाल किया जाता है, कैंट कचहरी इस्तेमाल की जाती है, दबाव इस्तेमाल किया जाता है, बदमाशी की जाती है। तो पंजाब में लोगों का निकलना मुश्किल था। फिर हजारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, खौफ भी फैलाया गया। तो पंजाब के ऊपर सारा फोकस था कि पंजाब को नहीं निकलना चाहिए, लेकिन पंजाब खड़ा हो गया है। पंजाब ने अंगड़ाई ली है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पंजाब ने भी चलना शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक की इतला के मुताबिक पंजाब खड़ा हो गया है। और मैं आपको जो चीजें रिपोर्ट करूंगा वो एग्जैक्टली उन एरिया से बताऊंगा जहां पे जो हो रहा है। कुछ चीजें अगर मिस हो जाए, क्योंकि एक वीलॉग में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन मोटे फैक्ट्स सारे आपको मैं पंजाब के हवाले से बताऊंगा। लेकिन अगर ये पंजाब चल पड़ा और फिर दौड़ना शुरू हो गया, तो ये रोंद कर रख देगा पूरे सिस्टम को, क्योंकि पंजाब की ताकत का अंदाजा सबको है। आधा पाकिस्तान जो है वो एक तरफ और अकेला पंजाब एक तरफ। पंजाब से शुरू होने वाली तहरीक कभी भी नाकाम नहीं हुई, ये तारीख बताती है। अब इस वक्त जो जनूबी पंजाब से सबसे पहले जो काफिला निकला, जिसके मनाजिर हमने सबसे पहले देखे, वो वंस अगेन निकली, और वो इतना बड़ा काफिला लेकर निकली कि उनको रोकना पुलिस के लिए, इंतजामिया के लिए मुश्किल था। और उनका पुलिस के साथ 2 जगह पे सामना भी हुआ। वो अपनी गाड़ी के ऊपर खड़ी होकर सफेद झंडा लहराती रही, पाकिस्तान के झंडे लहराती रही। उसके बाद फिर पुलिस के साथ उनका, क्योंकि जब बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं जहां पे, तो मैं ये विटनेस कर रहा हूं विजुअल देख के, और पूरा पाकिस्तान इस चीज का गवाह है कि जहां पे लोग बड़ी तादाद में निकलते हैं वहां पे पुलिस हट जाती है, क्योंकि पुलिस ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों के साथ लड़ना नहीं चाहती, नुकसान नहीं चाहती। जहां इक्का दुक्का लोग निकलते हैं, अकेले लोग निकलते हैं, वहां पे पुलिस मारती है, और बहुत मारती है। अकेले आदमी को पुलिस बर्दाश्त नहीं करती। पुलिस को बहुत गुस्सा है कि भाई निकलना है तो सारे निकलो। ये 2-2 4-4 करके जो निकलते हैं ना, पुलिस फिर अपना गुस्सा उतारती है कि आपको निकलना है तो पूरी कौम बन के निकलो। ये 2 4 6 10 ये क्या है, फिर पुलिस मारती है। तो मामला ये है कि जहां पे लोग ज्यादा बड़ी तादाद में निकलते हैं वहां पुलिस खुश होती है, पुलिस रास्ता देती है, पुलिस जाने देती है। और यही मनाजिर मैं अभी तक देख रहा हूं। अभी इमरान खान साहब के दोनों बेटों ने, कासिम ने और सलमान ने, इन्होंने एक और इंटरव्यू दिया, और इन्होंने इंटरव्यू दिया इस मर्तबा, ये बरतानवी अखबार है द संडे टाइम्स इसको, और इसमें भी इन्होंने बताया कि इनके वालिद के साथ क्या किया जा रहा है और इनको किस लेवल के खदशात हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनके वालिद को नाकर्दा जराइम की सजा दी जा रही है और किस किस्म के हालात में रखा गया है। हत्ता कि एक जुमला जो हेडलाइन बना इस खबर का, वो ये है कि वो हमारे वालिद के साथ वहशियाना सलूक कर रहे हैं। और एग्जैक्टली यही हो रहा है। पाकिस्तान में कभी किसी सियासी लीडर के साथ इस किस्म का घटिया सलूक नहीं किया गया, जिस किस्म का घटिया और बेहुदा सलूक इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। यानी अभी ताजा खबर मैं आपको बताता हूं, ये तस्वीर आप देखें, ये इमरान खान साहब के कपड़े पड़े हुए हैं, ये उनकी जर्सी है, जैकेट है, ये बाकी कपड़े हैं, ये बैग के अंदर उनके गर्म कपड़े हैं। ये चीजें इमरान खान साहब तक को पहुंचानी है। नवंबर के महीने में कोशिशें शुरू हुई कि क्योंकि सख्त सर्दी आ रही है, लिहाजा इमरान खान साहब को गर्म कपड़े और सामान पहुंचाया जाए। 1 महीना हो गया, इमरान खान साहब की फैमिली ये सामान इमरान खान साहब तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन उन्हें सामान इमरान खान साहब तक नहीं पहुंचाने दिया जा रहा। देखिए, इसीलिए जो सियाने लोग थे, जो बुजुर्ग थे, वो एक बात कहा करते थे। वो ये कहते थे कि अल्लाह ताला अगर किसी को दुश्मन देना तो जर्फ वाला दे, ऐसा दुश्मन ना दे जिसका जर्फ ना हो। इमरान खान को दुश्मन भी घटिया ही मिले। कभी इद्दत वाला केस बना लिया, कभी किताबें छीन ली, कभी मुलाकातें बंद कर दी, कभी सेल के अंदर पक्का पक्का बंद कर दिया, कभी कोई सजा बढ़ा दी, कभी गंदा पानी दे दिया, कभी वुजू के लिए साफ पानी नहीं दिया, कभी कोई चीज रोक ली, कभी किताबें रोक ली, कभी कपड़े रोक लिए। यानी ये घटियापन की इंतहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर दुश्मन भी देना तो जर्फ वाला दे। ये बात मुझे पहले समझ नहीं आती थी, अब मुझे समझ आई। पहले मैं सोचता था दुश्मन दुश्मन ही होता है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर दुश्मन का जर्फ नहीं है ना, तो वो कितनी तकलीफ दे सकता है, इसका अंदाजा मुझे अब हो रहा है
جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، خبریں تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ معیشت کے حوالے سے میں ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ بار بار سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، عاصم منیر صاحب کا جو معیشت کا ماڈل ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، وہ فیل ہو چکا ہے۔ اس ماڈل کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ یہاں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، یہاں مینڈیٹ والی حکومت لانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یا عاصم منیر صاحب کو یہ لگتا ہے کہ میں سختی کروں گا، طاقت کے بلبوتے پہ کنٹرول کروں گا، عالمی طاقت کو خوش رکھوں گا، وہاں سے کچھ پیسہ آ جائے گا، اس پیسے کے ذریعے سے میں پاکستان کو سروائیو کروا لوں گا۔ کوئی بھی ملک کبھی بھی قرضے پہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ اگر پاکستان نے سروائیو کرنا ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا، پاکستان کو پیسہ جنریٹ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ملک سروائیو کرے خود سے پیسہ جنریٹ کیے بغیر۔ ناظرین، سب سے پہلے قومی کانفرنس، کیونکہ وہ مکمل ہوئی، اور کل والا ویلاگ جب میں نے کیا رات کو تو تب تک اس کا اعلامیہ نہیں آیا تھا۔ اب صورتحال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو مین چیز ہے اس قومی کانفرنس میں، ایک مرتبہ پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات کی بات کی اپوزیشن نے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ پھر حجت تمام کر رہے ہیں کہ اگر بات چیت کرنی ہے تو بات چیت کی جائے اور بات چیت کے ذریعے سے حل نکالا جائے۔ لیکن جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل پارٹیز کا ایک اتحاد وہ بات چیت کی طرف جاتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز سامنے رکھی جاتی ہے وہ مطالبات۔ تو یہاں پہ کچھ مطالبات سامنے آئے قومی کانفرنس میں۔ ویسے بڑی تقاریر ہوئی، بڑی جذباتی تقاریر ہوئیں، کچھ صحافی ہیں انہوں نے بڑے اچھے نقطے اٹھائے۔ میں سن رہا تھا مطیع اللہ جان صاحب کو، صدیق جان صاحب نے بڑی اچھی بات کی ججز کے حوالے سے، کہ جو ججز ہیں انہیں خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے، جو ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اور جس طریقے سے عدلیہ کو خراب کیا گیا پاکستان میں آئینی ترامیم کے ذریعے سے، عدلیہ کی آزادی اور اس کی سپیس چھین لی گئی، اس پہ بات کی۔ کچھ جو سیاستدان ہیں انہوں نے بڑی شاندار بات کی۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوتی رہی، بہت سارے لوگوں نے بات کی، لیکن جو لب لباب ہے اس کا، اور جو ایک اعلامیہ کا میں مختصر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ ایک تو نیا چیف الیکشن کمشنر لایا جائے، اور دوسرا اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ اپوزیشن مذاکرات کے لیے تیار ہے، اور شرائط یہ ہے کہ نیا چیف الیکشن کمشنر لائیں، شفاف انتخابات بھی کروائے جائیں۔ یعنی جو پاکستان میں انتخابات کے ساتھ ہو گیا ہے، 8 فروری کے انتخابات کے ساتھ جو کر دیا گیا ہے، جس طرح مینڈیٹ چوری کر لیا گیا ہے، اس کے بعد تو پاکستان کے اندر حق حکمرانی موجودہ حکمرانوں کو ہے ہی نہیں، لہذا پاکستان میں نئے انتخابات کروائے جائیں۔ اور نئے انتخابات سے پہلے 8 فروری کے انتخابات کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا ہے اس اکٹھ نے جو قومی کانفرنس کے اندر بیٹھا۔ اب یہ اسلام آباد میں اکٹھ ہوا، اس کے جو اخراجات ہیں وہ 29 لاکھ روپے کے آئے۔ میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں۔ جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا نا، تب کروڑوں روپیہ بانٹا جا رہا تھا تھیلوں میں بھر کے۔ میں نے اس کے بارے میں آپ کو خبریں بھی دی تھی۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں لوگوں کو ٹھہرایا جا رہا تھا، اور یہ لوگ آزادانہ اپنی کاروائیاں کر رہے تھے۔ اور کتنا خرچہ ہو رہا تھا، کون خرچہ اٹھا رہا تھا، اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں تھا۔ میں نے آپ کو کچھ بندوں کے بارے میں بھی بتایا جو پیسہ لے کر پہنچے تھے باقاعدہ۔ ناظرین، پاکستانی میڈیا کو دیکھا تو ایسا لگتا ہے کوئی بھونچال آیا ہوا ہے، تباہی پھری ہوئی ہے۔ یعنی پاکستان کے میڈیا نے ایک مرتبہ پھر جیل کے اندر بند سابق خاتون اول کے اوپر نشانہ بازی شروع کر دی۔ یہ انہوں نے کیوں کیا، یہ میں آپ کو ابھی ویلاگ میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ ایک آرٹیکل چھپا بشرا بی بی کے بارے میں دا اکانومسٹ گروپ کے ڈیجیٹل میگزین 1843 میں۔ اب یہ ایک آرٹیکل وہاں پہ چھاپا گیا، اور اس آرٹیکل میں ایک مرتبہ پھر سے جیل میں بند سابق خاتون اول کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے انہیں آسمہ شرادی صاحبہ نے بھی ان کے بارے میں ایسی چیزیں لکھی تھیں۔ کئی دیگر صحافی اور بہت سارے سیاسی شخصیات جو ہیں وہ ان کے بارے میں اس قسم کی چیزیں پہلے کرتے رہے ہیں، اور ان کے اوپر گھٹیا قسم کے الزامات ماضی میں لگتے رہے ہیں۔ بشرا بی بی سے ڈیمانڈ یہ کیا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کہ آپ عمران خان کو چھوڑیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ہم آپ کو جو ہے وہ سہولیات بھی دیں گے، آپ کو جو ہے فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، آپ عمران خان کے خلاف ایک وعدہ معاف گواہ بن جائیں، ایک ایسی گواہ بن جائیں جس کے ذریعے سے ہم عمران خان صاحب کی سیاست کو تباہ کر دیں۔ ریحام خان صاحبہ نے جو رستہ اختیار کیا، بشرا بی بی نے وہ رستہ اختیار کرنے سے انکار کیا۔ اس کے بعد ان کے اوپر بھی مقدمات بنائے گئے، اس طریقے سے مقدمات بنائے گئے کہ ان کے سابقہ شوہر کو بھی میدان میں لایا گیا، اور پھر عدت جیسا گھٹیا ترین مقدمہ جو پاکستان کی تاریخ میں ہوا وہ پاکستان کی ایجنسیوں نے بنوا کر عدالت کے اندر چلوایا،
اور بہت سارے ٹاؤٹ صحافیوں نے اس گندے دھندے میں اپنا منہ کالا کیا. بہت سارے سیاستدان اپنا منہ کالا کر کے گئے. انہیں لگتا تھا کہ اس سے یہ عمران خان صاحب کی مقبولیت چھین لیں گے، لیکن ہوا کیا؟ عمران خان پہلے سے زیادہ مقبول ہو گیا، لوگ زیادہ ہمدردی کرنا شروع ہو گئے، اور جو پاکستان کے اداروں کے تن کے اوپر تھوڑے بہت کپڑے تھے وہ بھی اترتے گئے. تو اب یہ معاملہ جو ہے ایک مرتبہ پھر شروع کیا گیا. اس کے اندر جو کریکٹر ہیں وہ فیصل واڈا، جنرل باجوہ اس کا نام لیا گیا بار بار، اون اور طلال چودھری اور طلعت حسین، فہد حسین، ایسے بہت سارے کریکٹر ہیں، ان کو شامل کر دیا جاتا ہے اس قسم کا گند اچھالنے کے لیے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ آرٹیکل کیوں آیا؟ وجہ صرف توجہ ہٹانے کے لیے. اس وقت پاکستان کے فیلڈ مارشل اور صدر کو جو غیر اسلامی استثناء حاصل ہے، جو انہوں نے اسلام کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، وہ انہوں نے کر دیا. انہوں نے ایک ایسا غیر اسلامی استثناء حاصل کر دیا ہے جس پہ علماء اکرام نے بولنا شروع کر دیا. علماء اکرام اب ایک ایک کر کے بول رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں یہ کیا کیا آپ نے. قرآن پاک اس سے منع کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے منع کرتا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کی جو تعلیمات ہیں وہ اس سے منع کرتی ہیں. اسلام کے کسی جری سے جری اور بڑے سے بڑے جرنیل نے کبھی استثناء نہیں لیا. تو یہ فیلڈ مارشل جو ہے یہ کس چکر میں استثناء لے کے گھوم رہے ہیں، اور جو صدر پاکستان ہے آصف زرداری وہ کس چکر میں استثناء لے کر گھوم رہے ہیں. اب کیونکہ یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہے، اس سوال سے جان نہیں چھوٹ رہی کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو یا فیلڈ مارشل کو مشکل میں ڈال سکیں گے. دیکھو مقابلہ جو ہے وہ عمران خان اور فیلڈ مارشل کے بیچ میں، اور کوئی نہیں ہے اس مقابلے میں، کوئی نہیں ہے اس مقابلے میں. یہ سارے نہ 3 میں نہ 13 میں. مقابلہ 2 لوگوں میں ہے، فیلڈ مارشل جنہوں نے لامحدود اختیارات حاصل کر لیے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان جو جیل میں بند ہے. عمران خان کے ساتھ پبلک کی بہت بڑی سپورٹ ہے، فیلڈ مارشل کے کنٹرول میں نظام ہے، اور انہیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی سپورٹ حاصل ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس ایک لاکھوں کی تعداد میں ملٹری ہے، جس طرف وہ اشارہ کرتے ہیں وہ اس طرف جاتی ہے. تو ایک ہتھیار بند فورس ہے ان کے پاس. عمران خان کے پاس جو ہے کروڑوں عوام کی سپورٹ ہے، 90% مقبولیت. عمران خان کے جو بدترین مخالفین ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب انجوائے کر رہے ہیں آج کل کے دور میں. تو ان 2 لوگوں کا مقابلہ ہے اور کوئی بیچ میں نہیں ہے. اگر کوئی بھی تحریک کھڑی ہوتی ہے تو ان کو ان دونوں میں سے کسی ایک کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اگر وکلا تحریک کھڑی ہوتی ہے تو فیلڈ مارشل کا مقابلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ فیلڈ مارشل پوری کوشش کریں گے کہ کوئی تحریک بنے نہ، اور اگر کوئی تحریک بنتی ہے تو وہ تحریک آگے نہ بڑھ سکے اور وہ ناکام ہو جائے. دوسری جانب جو ہے وہ بڑی تیزی سے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے آفریدی. ناظرین، عمران خان صاحب والا جو آفریدی ہے وہ سی ایم آفریدی، وہ اب سوات کی جانب گئے. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بڑا شاندار ان کا استقبال ہو رہا تھا، اور ان کے جانے سے پہلے ہی جلسہ گاہ بھر رہی تھی. اس حوالے سے جو اطلاعات ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بعد میں کہ ان کا جلسہ کیسا رہا اور مومنٹم کیسا بن رہا ہے. لیکن مومنٹم لگاتار بنتا چلا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور پاکستان کے اندر، عوام کے اندر، اور یہ گلے پڑا ہوا ہے. اس سوال کی وجہ سے جو فوج کا ادارہ ہے اور جو پیپلز پارٹی کی سیاست ہے وہ بہت بری طرح ڈیمیج ہوئی. 2 جگہ پہ استثناء ہوا نا، ایک فوجی سربراہ کو استثناء مل گیا اور ایک پیپلز پارٹی کے بڑے کو استثناء مل گیا. تو ان دونوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ آیا. پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ کل کو کہہ دے گی جی آرمی چیف لے رہا تھا تو ہم کیوں نہ لیتے. انہوں نے تو سوشل میڈیا پہ کہہ بھی دیا نا، وہ گیلانی صاحب کے بیٹے نے کہہ دیا، انہوں نے کہا جی اگر ایک استثناء آرمی چیف لے سکتا ہے تو جو سپریم کمانڈر ہے وہ کیوں نہیں لے سکتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار، سارے لے رہے تھے تو ہم پیچھے کیوں رہ جائیں، ہم اتنے گٹھیا ہیں. انہوں نے یہ بعد میں بہانہ بنا دینا ہے، لیکن بطور ادارہ فوج کے پاس بہانہ کوئی نہیں. اب جن دوستوں سے ہم بات کرتے ہیں جو پہلے فوج میں کام کرتے ہیں وہ شرمندہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہی نہیں تھا کہ اتنی بزدلی ہمارا ادارہ کسی وقت دکھائے گا. یعنی اتنی بہادر اور اتنی شاندار فوج کا ایسا بزدل جرنیل کیا ہو سکتا ہے، یہ سوال اب اٹھایا جا رہا ہے. اور جب علماء اکرام بولتے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ رولا پڑتا ہے. توجہ ہٹاؤ مہم اب شروع کی جائے گی. توجہ ہٹانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ڈرون حملے بہت تیز ہو گئے جو مبینہ طور پہ ہو رہے ہیں باجوڑ میں. پھر ایک حملہ جو ہے وہ خیبر میں رپورٹ ہوا. سہیل آفریدی گئے اور جا کر زخمیوں سے بھی ملے. ابھی ایک نئی اطلاع آئی ہے ایک اور ڈرون حملے کی میرے پاس، اور یہ بھی معلومات اب گردش کرنا شروع ہو گئی ہیں کہ کرکٹ گراؤنڈ کے اوپر ایک ڈرون حملہ کیا گیا ہے. یہ لکی مروت میں ڈرون حملہ کرکٹ گراؤنڈ میں، اور اب تک جو اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں اس میں 4 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں مبینہ طور پہ. تو توجہ ہٹانے کے لیے نا استثناء سے، ایکسٹینشن سے، اور یہ جو گند بلا پاکستان کے آئین کے ساتھ کیا گیا،
जो पाकिस्तान की अदलिया को कुचल के तबाह बर्बाद कर दिया गया, आइन की तदफीन कर दी गई, इन सारी चीजों से तवज्जो हटाने के लिए अब मुख्तलिफ इधर उधर के इश्यूज पकड़े जा रहे हैं। तो चस्के वाली न्यूज जो होती है ना, उससे तवज्जो हट जाती है। दूसरा, इनको यह भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायती हैं या जो आम पाकिस्तानी है वो यहां पे रद्देमल देंगे और उनके रद्देमल के बाद तवज्जो इस मामले से हट जाएगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप ये प्रोपेगेंडा जरूर एक्सपोज करें जो बुशरा बीबी के खिलाफ किया जा रहा है। इससे पहले भी बहुत दफा किया गया, इमरान खान के खिलाफ भी किया गया। इसको एक्सपोज जरूर करें, बहुत जरूरी है। लेकिन जो असल मसला है उससे फोकस नहीं हटाना कि ये जो इस्तिस्ना है ये गैर इस्लामी है, मेरा इस्लाम, मेरा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। आप सब ये बात करें और फौजी क़यादत को मजबूर करें कि इस इस्तिस्ना को छोड़ दे, क्योंकि इस्लाम की तारीख में कभी शरई नुक्ता नजर से किसी ने ऐसा नहीं किया। ये गैर शरई है, गैर इस्लामी है। ये इस्तिस्ना फील्ड मार्शल को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आपको डर लग रहा है इमरान खान से, तो टाइम गुजर जाएगा, जिंदगी भी गुजर जाएगी। हर आदमी को एक दिन मर के कब्र में जाना है, आप भी मर जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे। लेकिन इस्तिस्ना वाला मामला जो है ना, ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। सबने अल्लाह को जाकर जवाब देना है। तो आप इस दुनिया में इस्तिस्ना ले लेंगे तो आगे जाकर कैसे लेंगे? तो एक तो ये गंदबला जो उछाला गया उसकी वजह ये है। दूसरा, अब आए इसके कंटेंट की तरफ। जो टीवी चैनल है वो इसको ऐसे चला रहे जैसे आज ही को खबर आई है। हालांकि पाकिस्तान की एजेंसियां ये मामला बहुत पहले से उठा रही और बार बार इन मामला के ऊपर कीचड़ उछाल रही हैं कि इमरान खान साहब रूहानियत के मामलात में, या बुशरा बीबी को जादू टूना करती थी और जनाब कोई इमरान खान साहब उनसे मशवरे लेके और वो जो खबरें चलाते थे। और हसास इदारे यानी एजेंसियां, उनके बारे में कहा जाता है जी कि एजेंसियों से बुशरा बीबी को खबरें मिलती थी, वो इमरान खान साहब को बताती थी। नेक्स्ट वीलॉग में अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।